اس قسم کی چیز کر سکتے ہیں اور اس میں کیا مشکلات حائل ہیں، وہ ایک دوسری سطح کا معاملہ ہے۔ تو ایک تو پہلی سطح یہ ہے کہ آپ نے ایک کلاس کے لیے ایک معیار بنایا اور اس معیار کے اوپر آپ نے اس کو پرکھنا چاہا، یہ اب ہم ایک نظریے کی بات کر رہے ہیں، اور پھر اس کے بعد آپ نے ایک اور قانون بنایا جس میں اس کا معیار جو ہے وہ اس معیار سے بھی نیچے گرا دیا جو آپ عام شخص کے لیے استعمال کرتے ہیں۔ تو نظریاتی یعنی وہ تھیوریٹکلی مجھے یہ بات جو ہے وہ کچھ سمجھ نہیں آئی۔ جہاں تک تعلق آپ کی دوسری بات کا اسی پوائنٹ کے اوپر میں آ رہا ہوں، لیٹ می ایکسپلین مائی پوائنٹ۔ جی سلمان کا پوائنٹ یہ سو فار ایز آئی انڈرسٹینڈ اٹ کہ جی کیونکہ یو وانٹ پیپل ان پبلک آفس، کیونکہ آپ اور آئی تھنک صوفی صاحب نے بھی یہ بات کی کہ جو لوگ پبلک آفس میں آتے ہیں ان کے اوپر ایک خاص ذمہ داری ہوتی ہے، دے آر ٹرسٹیز آف پبلک ویلفیئر، اسی لیے آپ ان کو ایک خاص عہدہ دیتے ہیں، اسی لیے ان کے اوپر ایک خاص ذمہ داری ہوتی ہے، اور اسی لیے آپ ان کو ایک خاص نقطے سے دیکھتے ہیں۔ اب اگر آپ اس پرسپیکٹو سے دیکھیں کہ جی اسی لیے جب آپ نے اگر فار ایگزامپل کرپشن پروو کرنی ہو تو کرپشن عام آدمی کے لیے فرق طریقے سے ہوتی ہے، ہولڈر آف پبلک آفس کے لیے فرق طریقے سے ہوتی ہے۔ اگر آپ اس کو پالیسی پرسپیکٹو سے دیکھ رہے ہیں کہ آیا کہ اس طریقے سے آپ کو کیا بہترین لوگ ملتے ہیں کہ نہیں ملتے، دین دی اپوزٹ آرگیومنٹ از آلسو ٹرو۔ آپ کا قانون اس طرح سے ہے کہ آپ جب چاہے کسی کو اٹھا کے آپ کرپشن میں ڈال سکتے ہیں۔ تو لاٹس آف پیپل، بہت سارے لوگ جو ہیں وہ اس وقت پبلک آفس میں اس لیے نہیں آنا چاہ رہے کیونکہ کل کو ان کے اوپر جو اسکروٹنی جو ہوگی دیٹ مے بی ایکسیسو۔ سو اف یو وانٹ ٹو لک ایٹ اٹ فرام دی پرسپیکٹو آف کہ جی آپ نے ہولڈرز آف پبلک آفس کو لانا ہے جو کہ ایکچولی ایک لیول کا کام کرنا چاہ رہے ہیں، بھائی آپ پروٹیکشن تو دیتے ہیں کچھ لوگوں کو نا، آپ قانون میں پروٹیکشن اچھا صوفی صاحب کچھ کہنا چاہ رہے ہیں؟ میں یہ کہنا چاہ رہا ہوں کہ بیسیکلی جو ساری گفتگو ہو رہی ہے اس میں قانون کے لیٹر سے زیادہ یہ امکان پیش نظر ہے کہ کیا اینٹی کرپشن لا کسی بھی فارم اینڈ شیپ میں ہو، چاہے نیب آرڈیننس میں ریوائز، کیا وہ مس یوز ہوگا یا نہیں ہوگا۔ اچھا ایک تو نہیں آپ درست سمجھے، ایک تو یہ معاملہ ہے بالکل، اس میں کوئی شک نہیں ہے، لیکن دوسرا ایک اور معاملہ بھی ہے۔ مثلا یہ جو نیب آرڈیننس تھا، نیب آرڈیننس میں جہاں تک مجھے یاد پڑتا ہے معاملہ یہ تھا تمام قوانین سے ہٹ کے کہ آپ مجرم ہیں جب تک آپ اپنی معصومیت جو ہے اس کا وہ اس طرح کی پروویژنز اور بھی جگہوں پہ تھیں، لیکن بعد میں سپریم کورٹ کی ججمنٹ سے اس کو واٹر ڈاؤن کر دیا تھا، اس اونرز کو جو لیکن دیکھیے نا آپ اس بات نہیں میں آپ تسلیم کرتے ہیں نا کہ شروع یہ اس طرح ہوا، شروع اسی طرح ہوا، لیکن سپریم کورٹ نے اس کو واٹر ڈاؤن کیا تھا۔ لیکن جو زیادہ امپورٹنٹ بات ہے اس ڈسکشن کے پس منظر میں وہ یہ ہے کہ اب پروسیکیوشن کا رڈر کس کے ہاتھ میں ہوگا۔ That is going to be very crucial post 28 کے بعد کی جو سینیریو ہے، اور لوگوں کا کانفیڈنس ریسٹور کرنے کے پوائنٹ آف ویو سے اب جو اگر آپ حالات آپ دیکھتے ہیں obviously جو بات پہلے کہی گئی کہ پروسیکیوشن کس کے کنٹرول میں ہے، ظاہر ہے حکومت وقت بیٹھی ہوئی ہے، ظاہر ہے نیب کے جو عہدیداران ہیں ان پر ان کا کسی حد تک ایک ریپو ہوگا۔ سو پھر کیسے لوگوں کو کانفیڈنس آئے کہ یہ جو اسیسمنٹ این آر او کے نیچے ہوگی پراپر ہوگی؟ جو لوگوں کو اس وقت یقین ہے وہ صرف جوڈیشل فریم ورک میں ہے، جوڈیشری کے اوپر لوگوں کا اس وقت مکمل طور پر اعتبار ہے۔ چیف جسٹس صاحب کی جو موومنٹ ہے اس کی وجہ سے جو اس کے بعد سپریم کورٹ نے میٹرز لیے ہیں، میں یہ سمجھتا ہوں کہ اگر اس معاملے کو ٹرانسپیرنٹ کرنا ہے تو سپریم کورٹ اگر اس معاملے کو اٹھاتا ہے جس میں سلمان اکرم صاحب پیش ہو رہے ہیں، تو شاید وہ اس چیز کو بھی دیکھنا اس کو ضروری ہو جائے کہ اگر یہ پروسیکیوشن کی طرف جاتا ہے اور کیس بائی کیس بیسس پہ معاملات اسیس ہوتے ہیں تو جوڈیشل اوور سائٹ اس کی کیسے ہوگی؟ اگر یہ ہوگی تو پھر ٹرانسپیرنسی انشور ہو جائے گی، ورنہ پھر الزامات نہیں ہوں گے اس میں عدلیہ کے معاملے کو اگر ہم ایک طرف رکھیں اور اس بات کو تسلیم کریں کہ عدلیہ پہ اعتماد ہے، تو پھر بھی آپ کو یہ تسلیم کرنا پڑے گا کہ اس سارے معاملے کا ایک سیاسی زاویہ ہے، اور وہ جو سیاسی زاویہ جو ہے وہ اس کا شاخصانہ یہ ہے کہ مثلا جو صدر کے اوپر جو کیسز بنے ہوئے ہیں وہ تو زیادہ تر کیسز جو ہیں وہ میاں نواز شریف کے زمانے میں بنے تھے۔ آپ درست کہہ رہے ہیں، لیکن اس وقت آپ کے پاس پولیٹیکل سینرجی اس طرح کی ہے، خاص طور پہ چارٹر آف ڈیموکریسی کے پیش نظر، کہ دونوں پولیٹیکل فورسز ایگریڈ ہیں آن اینٹی کرپشن رجیم، اینٹی کرپشن لا۔ سو دونوں پولیٹیکل فورسز کی جو ہم آہنگی ہے اس کو یوٹیلائز کیا جا سکتا ہے ایز اے پولیٹیکل فیول ٹو کریٹ اے لیگل انسٹرومنٹ۔ ہم آہنگی ہے ہی نہیں نا۔ دیکھیں نا اس وقت جو مسلم لیگ نواز ہے وہ یہ کہہ رہی ہے کہ جی این آر او کے تحت جن لوگوں کو ریلیف ملا ہے وہ سارے استعفیٰ دیں، جس کا مطلب ہے کہ صدر پاکستان بھی استعفیٰ دیں، باقی بھی سارے استعفیٰ دیں۔ اور اس کے بعد صدر پاکستان کا ویسے نام نہیں لیا، نہیں وہ نام لینے کی ضرورت نہیں، جب وہ کہتے ہیں کہ سارے این آر او زدہ لوگ جو ہیں وہ عدالتوں سے ریلیف لیں تو اس میں ظاہر ہے صدر پاکستان تو وہ بیچ میں آ جاتے ہیں۔ تو یہ ایک ایسا معاملہ ہے کہ جس میں ہم سلمان راجہ صاحب کی طرف جائیں گے، لیکن ایک وقفے کے بعد ہمارے ساتھ رہیے۔
سیاسیات میں خوش آمدید. موضوع گفتگو کرپشن، کس قسم کا قانون ہونا چاہیے، اور شریک گفتگو ہیں عمر بلال صوفی صاحب، فیصل نقوی صاحب اور سلمان اکرم راجہ صاحب. سلمان، آپ کی طرف جاتا ہوں. ایک تو جو قوانین کے الفاظ، اور دوسرا یہ جو معاملہ سیاسی زاویے کا، اور تیسری بات جو آپ نے خود کی پہلے جب آپ گفتگو کر رہے تھے واضح کی کہ ہمارے ہاں نیتوں کے فطور کا معاملہ ہے اور اداروں کی جو ہے جو انفیشنسی ہے اس کا بھی معاملہ ہے. ان تمام چیزوں کو مد نظر رکھتے ہوئے کیا سجیسٹ کریں گے آپ، چونکہ یہ آخری سیگمنٹ ہے، تو کوئی ایسی تجاویز کہ جس سے آپ سمجھتے ہیں کہ اس معاملے کو بہتر بنایا جا سکے؟ خیر، تو بہت بڑا سوال ہے، لیکن ابھی چونکہ بات بالخصوص پروسیکیوشن کے حوالے سے ہو رہی ہے کہ پروسیکیوشن کو کس طرح سے شفاف اور امپارشل بنایا جائے، اور فرینکلی یہ بہت ہی ایک مشکل سوال ہے، مشکل قضیہ ہے. بلال نے جو بات کی کہ جوڈیشل اوورسائٹ ہو پروسیکیوشن کی، مجھے نہیں پتا یہ کیسے ممکن ہوگا. کیا ہر انڈیویجول پروسیکیوشن کو کوئی کورٹ کے جج صاحبان اوورسی کریں گے؟ وہاں پہ پھر ایک عنصر پیدا ہو جائے گا اداروں کے درمیان ایک چپکلش کا. اگر پروسیکیوشن کے دوران جوڈیشری انوالو ہو جاتی ہے تو پھر جب وہ معاملہ بعد میں عدالت میں آئے گا، اپیل میں آئے گا، تو پھر کون اس کو دیکھے گا؟ جوڈیشری کو خود اگر پروسیکیوشن میں ہم نے پارٹی بنا دیا تو آئی تھنک اس سے ایک اور نوعیت کا ایک پیچیدگی پیدا ہوگی. لیکن پھر سوال رہ جاتا ہے کہ کون اوورسائٹ کرے. حکومت وقت کے حوالے اگر پروسیکیوشن کو دے دیا جائے جیسے پہلے ہوتا تھا تو ہمیں پتہ ہے کہ اس پروسیکیوشن کا پھر انجام کیا ہوگا. تو مجھے یہی لگتا ہے بحیثیت قوم ہمیں کوئی ریکنسیلیشن کمیشن کہیں یا پروسیکیوشن کمیشن اس کو کہیں، جس میں یہ جو مسالتی آرڈیننس ہے اس کو تو ویسے ہی باہر پھینک دی. دیکھیں، مسالتی آرڈیننس نے تو یک لختے قلم مقدمے ختم کر دیے. یہاں تھوڑی سی وضاحت ضروری ہے چونکہ فیصل نے ذکر کیا تھا. ریویو بورڈ والے معاملات وہ تھے جہاں کرمنل نوعیت کے مقدمے پینڈنگ تھے، آپ نے کسی کو چاقو مارا تھا یا آگ لگائی تھی. یہ تھا سیکشن 2 NRO کا جس نے کہ پی پی سی CRPC میں امینڈمنٹس کی، بیسکلی سیکشن 294 CRPC میں امینڈمنٹ کی. زیادہ جو تھا سیکشن جس کا اثر سیاسی طبقوں پہ تھا وہ سیکشن 7 تھا NRO کا، جس میں یہ کہا گیا کہ ایز آف ٹوڈے یعنی کہ 5 اکتوبر 2007 کو یہ کہا گیا کہ all cases, all proceedings initiated before the 12th of October 1999 stand immediately terminated and withdrawn. So یہاں کوئی پروسیس، کوئی ریویو بورڈ نہیں چاہیے تھا. This was a self-executing provision. نہیں، لیکن مجھے یہ بتائیں کہ یہ جو مقدمات، مثال کے طور پہ اگر ہم صدر پاکستان کا معاملہ لے لیں، کیونکہ وہ جو ہے نا he is in the belly of the beast so to speak، کہ جو ہے 8 9 10 سال مقدمے چلتے رہے، کسی کا بھی فیصلہ نہیں ہوا، تو اب پھر مزید 4 5 10 سال چلتے رہیں گے، تو یہ مطلب یہ تو ایک نیور اینڈنگ پروسیس ہے نا. لیکن جی یہ جو بات کی جاتی ہے مقدمے چلتے رہے، ختم نہیں کیا گیا، اس میں بھی ایک بدنیتی شامل تھی. تلوار کو لٹکائے رکھا گیا تھا. اگر آپ دوسری طرف دیکھیں پولیٹیکل ڈیوائڈ، نہیں تو یہ تو بات تو پھر یہ تو صدر پاکستان کے حق میں جاتی ہے. نہیں، یوں ہے کہ ایسی بات نہیں ہے کہ گواہی نہیں تھی یا ایویڈنس نہیں تھی. مجھے نہیں پتا تھی یا نہیں تھی، لیکن کیس کو طول دینا حکومت وقت کو اس وقت سوٹ کرتا تھا کہ لوگ پولیٹیشنز جو ہیں نروس رہیں. اگر ان کو آپ سزا دے کے فارغ کر دیتے، کہتے جاؤ اپنی سزا کاٹو، سزا کاٹ کے 2-3 سال میں وہ فارغ ہو جاتے، تو معاملہ کچھ اور تھا. یہاں پہ ڈیل میکنگ کی غرض سے ایک چپ کو اپنے ہاتھ میں رکھا گیا کہ تمہارے مقدمے ابھی چل رہے ہیں اور ہم تمہارے ساتھ معاملہ کرنے کو تیار ہیں. پھر ایک بہت ہی بڑا، یعنی میں جس سوالیہ نشان سے شروع ہوا تھا اس سارے عمل کے حوالے سے، وہ آپ نے تو اس کو زیادہ بڑا کر دیا اس سوالیہ نشان کو. جی دیکھیں، اس میں دو اس میں آنسر ہیں. ایک تو یہ کہ کیا کیس بذات خود جھوٹا تھا، بغیر کسی شہادت، بغیر کسی جواز کے تھا، یہ ایک سوال ہے. دوسرا سوال یہ ہے کہ کیا اس کیس کو طول کسی مصلحت کے تحت دیا گیا. دوسری جو بات ہے میں سمجھتا ہوں یہ بالکل واضح ہے کہ ان کیسوں کو طول اس لیے دیا گیا. اگر آپ دوسری جانب دیکھیں پولیٹیکل ڈیوائڈ کے، لوگوں کے بینک ڈیفالٹ کے کیسز ہیں جو 99 کے 98 کے چل رہے ہیں، کورٹوں کو ایک طریقے سے روکا گیا اس تمام دور میں ان کیسوں کا فیصلہ کرنے سے. اگر وہ کیسوں کا فیصلہ ہو جاتا، لون ڈیفالٹ جو ہے اس کا کوئی نہ کوئی حل آ جاتا، کمپنیاں لیکویڈیٹ ہوتی، سیل ہوتی، آج وہ معاملے ختم ہو جاتے. ابھی بھی بے شمار کیس پولیٹیشنز کے کورٹوں میں صرف اس لیے پینڈنگ ہیں کہ کسی غیر مرئی ہاتھ نے ان کو اختتام تک پہنچنے نہیں دیا. توالد دینے کا ایشو ہے سلمان، یہ بلال کچھ بات کیسز کو توالد دینے کا ایشو ہے آن اے کائنڈ آف اے لائٹر نوٹ. اس میں جہاں حکومت وقت کا انٹینشن ارادہ ہوگا، سلمان کہہ رہے ہیں، آئی ایم ناٹ ٹو شیور، لیکن اس میں جو ایک پروفیشنل سکلز تھی ڈاکٹر بابر اعوان کی اور فاروق نائک صاحب کی، جب یہ ایز اے ڈیفنس اٹرنی پلیڈ کر رہے تھے،